بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسکالرشپ گائیڈنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوید۔ آج میں نے اسٹوڈنٹس کو اور کینڈیڈیٹس کو گائیڈ کرنا ہے کہ واٹ از دا لسٹ آف ڈاکیومنٹس اینڈ ہاؤ وی ہیو ٹو پریپیئر a complete set of documents that are all are required, or we can say that necessary to achieve a scholarship. First of all, we will start from the resume, or how we have to prepare CV or resume, we can say. اس سے پہلے ویڈیو میں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ کس طرح کے کنٹریز میں کس طرح کی سی وی لائک کی جاتی ہے اور اس کو پریفر کیا جاتا ہے۔ فرسٹ تھنگ ہے ہماری سی وی، اور اس کا فارمیٹ بھی میں نے اس سے پریویس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتا دیا تھا۔ پہلی چیز آ گئی آپ کی سی وی۔ سیکنڈ تھنگ اور جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ہے، دا موسٹ امپارٹنٹ از یور پاسپورٹ، یعنی کہ آپ کا پاسپورٹ جس کی ویلیڈیٹی منیمم 2 سال ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ آنے والے 2 سال سے زیادہ ہونی چاہیے۔ نمبر تھرڈ ڈاکیومنٹ، دا امپورٹنٹ ون از دا ریکمنڈیشن لیٹر، or when you applying for a PhD, then you have required 2 recommendation letter. Recommendation letter basically کیا ہوتا ہے کہ ایک جس انسٹیٹیوٹ سے آپ نے بیچلرس کیا ہو یا ماسٹرس کیا ہو یا آپ نے ریسنٹ ڈگری کی ہو، تو وہاں کے جو ریلیونٹ پروفیسر ہیں، اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہو یا پروفیسر ہو، تو وہ آپ کو یعنی ریکمینڈ کرے گا کہ یہ کینڈیڈیٹ یونیورسٹی میں اسکالرشپ ایڈمیشن کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں۔ تو یہ 2 ڈفرینٹ پروفیسر سے آپ کو بنوانے پڑیں گے۔ یہ آپ کا آ گیا تھرڈ ڈاکیومنٹ، یعنی کہ آپ کے 2 ریکمنڈیشن لیٹر، اور یہ آپ اس کے سیمپل بھی میں شیئر کر دوں گا کمنٹس میں۔ سمپل سے اس کا فارمیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ڈاکیومنٹ از فارن فزیکل ایگزامینیشن فارم، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں میڈیکل فارم کہتے ہیں۔ اگر تو کینڈیڈیٹس چائنا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ان کے لیے ایک اسپیسیفک فارمیٹ ہوتا ہے، ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے۔ اس فارم میں جتنے بھی ٹیسٹ مینشنز ہوتے ہیں وہ سب آپ نے کروانے ہوتے ہیں، اور ایک ایم ایس سے وہ اسٹیمپ بھی ہوتے ہیں، اور وہ آپ نے اسکین کر کے بھیجنے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ چائنا سے ہٹ کے کسی کنٹری کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی آپ کے جو ایک گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے اس میں ایک جسے فٹنس فارم کہتے ہیں، وہ اس کا بھی ایک اسپیسیفک فارمیٹ ہوتا ہے، اور وہ آپ نے ایک ڈاکٹر سے سب ٹیسٹ کروا کے فل کروا کے تو وہ اٹیسٹڈ شدہ آپ نے اسکین کروانا تھا۔ یہ ہو گیا آپ کا فارن فزیکل ایگزامینیشن فارم، یعنی میڈیکل فارم۔ ففتھ تھنگ از یور اسٹڈی پلان۔ دا موسٹ امپارٹنٹ ڈاکیومنٹ از اسٹڈی پلان۔ بہت سارے کینڈیڈیٹس جو اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اسٹڈی پلان کیا ہے اور ریسرچ پروپوزل کیا ہے، ان دونوں میں وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے۔ جیسا کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو پریویس ایئر جب میں اپلائی کر رہا تھا تو مجھے بھی ان دونوں ڈاکیومنٹس میں ڈفرینس نہیں پتہ تھا کہ واٹ از اسٹڈی پلان اینڈ واٹ از ریسرچ پروپوزل۔ اینڈ دا کینڈیڈیٹس دیٹ آر اپلائنگ فار پی ایچ ڈی ڈگری دے ڈیفینیٹلی ریکوائرڈ ریسرچ پروپوزل، اور جو لوگ ماسٹرس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا ایم ایس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ اسٹڈی پلان لائیں گے۔ اب ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ اسٹڈی پلان از بیسیکلی اے سمپل اینڈ اے شارٹ، you can say that it just indicates the area of interest in a particular research، یعنی کہ یہ جنرل اوور آل ریسرچ کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ میرا انٹرسٹ فلاں طرح کی ریسرچ میں ہے۔ یہ یعنی کہ 1 سے 2 یا ہارڈلی 3 پیجز پہ مشتمل ہوتا ہے آپ کا اسٹڈی پلان۔ آپ کا اسٹڈی پلان یہ بتاتا ہے کہ پریویس ایئر کی ڈگری میں نے یہ سبجیکٹ پڑھے، یہ میرے انٹرسٹ کے سبجیکٹ تھے، اور میں اس ایریا میں آگے کام کرنا چاہ رہا ہوں، یا اس میں ریسرچ پرٹیکولرلی ایریا میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی کہ یہ اوور آل ایک جنرل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، جبکہ ریسرچ پروپوزل از اسپیسیفائڈ، اٹ از اسپیسیفائڈ ٹو اے اسپیسیفک ریسرچ ایریا، یعنی کہ یہ ایک ڈیٹیل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کا ایک اسپیسیفائڈ ایریا آف ریسرچ ہوتا ہے، اس کا ایک پرٹیکولر جسے کہتے ہیں ٹاپک ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، لائک کہ آپ نے کون سی میتھڈالوجی یوز کرنی ہے، اور پھر اس کے آپ کے ریسرچ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، آپ کا ہائپوتھسز کیا ہے جو آپ نے اپنے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے تو ہائپوتھسز آپ نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ریسرچ پروپوزل از اے ڈیٹیل ڈاکیومنٹ، اٹ از اسپیسیفک ٹو اے پرٹیکولر ریسرچ ٹاپک۔ تو کینڈیڈیٹس یو شوڈ بی کلیریفائڈ دا ڈفرینس بٹوین دا اسٹڈی پلان اینڈ ریسرچ پروپوزل، اور پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹس وہ ڈیفینیٹلی ایک ریسرچ پروپوزل بنائیں گے، اور جو کینڈیڈیٹس ماسٹرس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے اسٹڈی پلان دیٹ از انف۔
تو اس کا فارمیٹ بھی میں لائکلی شیئر کر دوں گا. یہ آ گیا ہمارا چھٹا ڈاکیومنٹس. نمبر 7 از دا نوٹرائزیشن آف ڈاکیومنٹس. بہت سارے کینڈیڈیٹس اس میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ڈاکیومنٹس کو نوٹرائز کیسے کرنا ہے. نوٹری مینس کہ ایک وکیل کی اسٹیمپ لگوانی ہے ڈاکیومنٹس پہ, اور وہ ایسے لگوانی ہے کہ آپ نے میٹرک, انٹرمیڈیٹ ٹو آن ورڈس, آپ کی جتنی بھی ٹرانسکرپٹس اور ڈگریز ہیں ان کی ایک فوٹو کاپی کروا کے, تو کچہری میں یہ بہت سارے وکیل کے پاس ہوتی ہے نوٹری پبلک کی اسٹیمپ, تو ان سے اسٹیمپ کروا کے تو پھر آپ نے ان ڈاکیومنٹس کو اسکین کروانا ہے, اگر آپ چائنا کے لیے پرٹیکولرلی اپلائی کر رہے ہیں. اگر ادر کنٹریز کے لیے کر رہے ہیں تو پھر یہ نوٹری کی جو اٹسٹیشن ہوتی ہے اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, یہ کوئی مینڈیٹری چیز نہیں ہوتی. اس کے بعد نمبر 8 آ گیا کریکٹر سرٹیفکیٹ. کریکٹر سرٹیفکیٹ جو آپ کے ضلع کا ایک مخصوص تھانہ ہوتا ہے, تو اس سے یہ آپ کو یعنی کہ آپ اس میں اپلیکیشن دیتے ہیں تو یہ ود ان 1 or 2 days یہ آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے. نمبر 9 ڈاکیومنٹ از اسٹیٹمنٹ آف پرپز. واٹ از اسٹیٹمنٹ آف پرپز, یا کچھ کنٹریز اس کو لیٹر آف انٹینٹ بھی کہتے ہیں, کچھ اس کو اسٹیٹمنٹ آف پرپز بھی کہتے ہیں. اسٹیٹمنٹ آف پرپز یہ چائنا سے ہٹ کے باقی اگر ریسٹ آف دی کنٹریز آپ اپلائی کریں تو ان میں یہ ڈاکومنٹ آپ کے ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور یہ بھی ہارڈلی 1 or 2 pages پہ مشتمل ہوتا ہے. یہ بیسیکلی لیٹر آف انٹینٹ یعنی کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے, اور اسٹیٹمنٹ آف پرپز مین کہ آپ کا پرپز کیا ہے, آپ کا مقصد کیا ہے. اٹ جسٹ بیسیکلی ریفلیکٹس یور ایم, انٹرسٹ, اور سمپلی وٹ یو آر ولنگ ٹو ڈو, what you are willing to do and what special characteristics or skill you have to achieve that settled task. یعنی کہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے ایمز اور آبجیکٹیوز کو کہ آپ ان فیوچر کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آگے آپ کے 9 ڈاکیومنٹ. نمبر 10 ڈاکیومنٹ از یور انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ, اور جسے ہم آئلٹس وغیرہ بھی کہتے ہیں. اور کچھ جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں اچھی رینکنگ والی یونیورسٹیز, ان میں آئلٹس مینڈیٹری ہوتا ہے, اور جن میں مینڈیٹری نہیں ہوتا تو وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ بتائیں. انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جس یونیورسٹی سے آپ نے لاسٹ ڈگری لی ہو تو وہاں پہ آپ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ بنا دیا جائے. تو بس وہ سمپلی ایک ایسا پیج ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے آیا گریجویشن, ماسٹرز یا ایم فل میں جو کورسز پڑھے ہیں ان کا جو میڈیم آف انسٹرکشن تھا وہ انگلش تھا. یہ آگے آپ کے 10 ڈاکیومنٹس. دس از دا کمپلیٹ سیٹ آف ڈاکیومنٹس دیٹ آر مینڈیٹری آر ریکوائرڈ فار دا اسکالرشپ پروسیس. میں لاسٹ میں ایک بار پھر ان کو کاؤنٹ کر دیتا ہوں. فرسٹ ون از یور سی وی, سیکنڈ ون از یور پاسپورٹ دیٹ از ویلڈ فار مور دین 2 years. Third one is your recommendation letter, 2 recommendation letter from different professors. Number 4th is foreign physical examination form or medical form. Number 5th is your study plan if you are applying for master's or MS degree. Number 6 is your research proposal if you are applying for PhD degree. Number 7 is how we have notarized these documents. Number 8 is character certificate. Number 9 is statement of purpose or letter of intent. And number 10 is your English proficiency certificates or IELTS. تو کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اگر مزید کو کلیریفیکیشن کرنی ہوئی تو ویڈیو پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا, میں ہوپ فلی اس پہ ٹائملی رسپونڈ بھی کروں گا. تو نیکسٹ میری ویڈیو ڈیٹیل ویڈیو ہوگی کہ ہاؤ وی ہیو ٹو رائٹ اے ڈیٹیلڈ ریسرچ پروپوزل. وش یو گڈ لک. اللہ حافظ.